ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج جانتے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ حسین میں حاضر ہیں، جن کی عمر اس وقت 18 برس کی تھی اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! عجیب وقت ہے کہ پیارا بیٹا مہربان باپ سے سر کٹانے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ حضرت امام پاک نے محبت بھری نگاہ اپنے پیارے بیٹے پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا تم کو خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت کس قلب و جگر سے دوں؟ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت ہو بہو جمال مصطفیٰ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شوق بیتاب کرتا تو وہ دور دور سے سفر کر کے مدینہ منورہ آتے تھے، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کا حسن و جمال دیکھ کر ان کے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی۔ جس وقت میدان جنگ کا ارادہ کر کے روانہ ہونے لگے تو خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبۂ رحمت کو آپ کی زیب تن کیا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹکا آپ کی کمر میں باندھا، اور آپ کے سر انور پر لوہے کی ٹوپی رکھی اور تلوار و نیزہ اپنے مبارک ہاتھ سے ان کے ہاتھوں میں دے کر دعا کی کہ بیٹا جاؤ، تمہارا خدا حافظ و ناصر ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سلام کیا اور میدان کارزار میں پہنچ کر شیر نے یزیدی فوج کی طرف نظر کی اور ذوالفقار حیدری چمکا کر رجز کا یہ شعر پڑھا، انا علی بن حسین بن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، یعنی اے یزیدیو جان لو، تم مجھے پہچان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یاد رکھو کہ ہم اہل بیت ہیں، اور سن لو کہ خدا کے اس آسمان کے نیچے اور خدا کی اس زمین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم سے زیادہ قریبی رشتہ دار کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ رجز پڑھی تو آپ کی عظمت و شان کی ہیبت سے میدان کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا، مگر بے دین یزیدی جن کا قلب سیاہ اور پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا تھا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اولاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے یزیدیو، آؤ میدان میں آؤ۔ شیر خدا کے شیر کی للکار سنی تو لشکر اعداء میں کسی کو بھی مقابلہ کرنے کی جرأت و ہمت نہ ہوئی۔ آخرکار حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج پر حملہ کر دیا اور آپ کی تلوار یزیدی فوج پر قہر خدا بن کر برسی۔ پھر شیر خدا کے شیر نے جس طرف رخ کیا صفیں الٹ پلٹ دی۔ جب لڑتے لڑتے پیاس کے غلبے سے نڈھال ہو گئے تو خیمے کی طرف آئے اور عرض کی، یا ابتاہ العطش، ابا جان پیاس سے بیتاب ہوں۔ امام پاک نے اپنے بیٹے کی پیاس کی سختی کو دیکھی، مگر وہاں پانی کہاں تھا جو پانی پلاتے۔ دست شفقت سے چہرے پر انور کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری پیاس کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تمہیں حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہ لگے گی۔ بیٹا میں جب کبھی پیاسا ہوتا تھا تو میرے نانا جان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے، آج اس پیاس کی حالت میں تم میری زبان کو اپنے منہ میں لے لو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام پاک کی زبان اقدس کو چوسا اور ان کو تسلی ہو گئی۔ پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے اور یزید لشکر کو للکارا۔ عمر بن سعد آپ کی تلوار کی کاٹ دیکھ چکا تھا، تمام یزیدی فوج کو اس شیر کی طاقت و قوت کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے ابن سعد نے اپنی فوج کے ایک بڑے بہادر طارق بن شیس پہلوان کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسی تلوار کا وار کیا کہ وہ بدبخت کٹا اور گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ابن سعد نے لشکر یزید کے ایک نامور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اس لعین نے آپ کے سر پر نیزہ مارا، مگر آپ نے اس کے نیزے ہی کو قلم کر دیا۔ پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب یزیدی فوج میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ تنہا شیر خدا کے شیر سے مقابلے کے لیے آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ ایک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بد نصیب یزیدیوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ آپ کا جسم پاک زخموں سے چور چور ہو گیا اور آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے اور پکارا، یا ابتاہ ادرکنی، اے ابا جان میری خبر لیجیے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے اور آپ کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرے سے خون آلود مٹی صاف کرنے لگے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی، امام پاک کے چہرے پاک کا آخری دیدار کیا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو گئی اور آپ منصب شہادت پر جلوہ فرما ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سے منور و مجلہ فرمائے، آمین۔